سوال اٹھتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کے ساتھ بھکاریوں جیسا سلوک آخر کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کے مختلف ایئرپورٹس پر چوتھی بڑی انٹرنیشنل کرنسی INR کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، INR کو دکھایا جا رہا ہے۔ بھارت کی کرنسی انٹرنیشنلائز ہو گئی ہے اور بھارت اپنی معیشت پہ بہت انٹیلیجنٹلی کنونسنگلی کام کر رہا ہے۔ اب شاید آنے والے وقت میں ڈالر میں اور انڈین کرنسی میں زیادہ فرق نہ رہے، تقریباً 15 سے زائد ممالک میں بھارتی اپنی کرنسی استعمال کر سکتے۔ پاکستان کی صورتحال یہ کہ پاور لومز بند ہو رہی ہیں، ایک بڑا حصہ ان کا بند ہو چکا ہے، پاور پلانٹس بند ہو چکے ہیں، مینوفیکچرنگ پلانٹس بند ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ سارے جانور ہیں، میرے ارد گرد جو یہ پاکستانی ہیں یہ جانور ہیں، میں انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ آپ کے ٹوٹل ریزرو $3.5 ارب کے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کے باوجود بھی، لڑائی کے باوجود بھی، اور ہم نے بھارت بھائی ٹھیک ہے دشمنی اپنی جگہ، 1.5 ارب کی منڈی ہے یار، اس کو چیزیں ایکسپورٹ کرو، اپنی دن سنور جائیں گے تمہارے۔ اور وہ خبر صرف بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، اور خبر یہ ہے کہ کوئی 18 کنٹریز تک تقریباً اتنے ہیں کہ جو اب اس چیز کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے ہاں بھی کر دیے کہ انڈیا سے انڈین کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے۔ آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا خود کو، ہر کسی سے ہماری لڑائی ہے۔ اگر ہم بات کریں دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، چوتھی بڑی اکانومی کی، جو کہ اس وقت جرمنی ہے، تو مختلف ایئرپورٹس پر چوتھی بڑی انٹرنیشنل کرنسی INR کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، INR کو دکھایا جا رہا ہے۔ ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کے علاوہ چوتھی کرنسی INR شو کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ریسنٹلی بات کریں تو میکا سنگھ قطر گئے تھے، دوحہ گئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے INR میں شاپنگ کی، کھانا پینا وغیرہ کھایا، قطر نے INR کو ایکسیپٹ کیا، انڈین کرنسی کو ایکسیپٹ کیا۔ اگر ہم بات کریں دنیا کی چوتھی بڑی معیشت، چوتھی بڑی اکانومی کی، جو کہ اس وقت جرمنی ہے، تو جرمنی بھی انڈیا کے ساتھ INR میں ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم PKR کی بات کریں، پاکستانی کرنسی کی بات کریں، تو پاکستانی کرنسی دن بدن زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں دن بدن ڈالر کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، 300 کو لگ بھگ ٹچ کرنے والا ہے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ۔ تو کیا وجوہات ہے اس وقت INR مضبوطی سے دنیا میں اپنے سکہ مضبوط کر رہا ہے؟ اور اگر PKR کی بات کریں تو ہمیں PKR کی ویلیو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ PKR میں ٹریڈ کر رہا ہو۔ آئے جانتے ہیں پاکستانی عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے۔ میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں، اچھا، اور تقریباً 17-18 کنٹریز کا وزٹ کر چکا ہوں، آگے تو میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا کہ کسی کنٹری میں انڈین کرنسی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہو یا کسی ایئرپورٹ پہ ایکسیپٹ ہوتی ہو۔ میکا چونکہ سیلیبریٹی ہے، اچھا اس کا کوئی ہو جگہ جاننے والا، اس کا فین وین ہوگا جس نے اس سے جو ہے وہ انڈین کرنسی ایکسیپٹ کر لی مجھے ہو۔ ایک بات بتائیں، اچھا چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ وہ سیلیبریٹی ہیں، اسی لیے ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے۔ سر اگر ہم گلف ریجنز کی بات کرتے ہیں نا، جن میں سے قطر بھی آتا ہے، تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہم سے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، جی ایسے ہی پھر چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈین ہو، پاکستان ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ اگر وہ کسی پاکستانی کو سزا دیتے ہیں، وہ کسی انڈین کو بھی سزا دیتے ہیں۔ تو ہاؤ کین یو سے سر کہ وہ لوگ کسی ایک سیلیبریٹی کے لیے جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ چینج کر لیں گے؟ I am not talking about they will change the rules and regulation. ایک اور خبر، اور وہ خبر صرف بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، اور خبر یہ ہے کہ کوئی 18 کنٹریز تک تقریباً اتنے ہیں کہ جو اب اس چیز کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے ہاں بھی کر دیے کہ انڈیا سے انڈین کرنسی میں جو ہے وہ ٹریڈ کریں گے۔ تو سر پہلے آپ کا میں سٹینڈ چاہوں گی کہ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ تقریباً 18 ملکوں کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گئی ہے کہ وی کین ڈو آر ٹریڈ ان انڈین کرنسی۔ سو اس سے دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو ایک امبیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ایڈریس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہو رہا کہ لیٹس سے کہ میں آپ کو، لیٹس سے کہ ملیشیا انڈیا کو $10 بلین کی چیزیں خرید رہا ہے، انڈیا سے بیچ رہا ہے، اور $15 بلین کی چیزیں خرید رہا ہے۔ اگر وہ روپیوں میں کرتا ہے تو یہ جو ڈفرینس ہے اس کے پاس زیادہ روپے رہ جائیں گے نا، they will have more rupees left with it، کہ ارے ہم 10 بلین روپیز کا سامان انڈیا کو بیچ دیے، اب صرف 3 بلین کا ہم خرید رہے ہیں، ہمارے پاس صرف 7 بلین روپے کا ہم کریں گے کیا؟ یا تو وہ واپس انڈیا میں انویسٹ کر دیں گے وہ، کیونکہ وہ روپی ہے، یا دے میں ری ایڈجسٹ کہ اچھا یہ جو چیز ہم تھائی لینڈ سے خرید رہے ہیں، یہ جو چیز ہم جاپان سے خریدتے ہیں، اسے چھوڑ کر یہ 7 بلین کا مزید ہم انڈیا سے خرید لیتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ وی کین یوز آر روپیز۔ اور اگر انڈیا کا تھائی لینڈ کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جاتا ہے، دین ملیشیا کین پے تھائی لینڈ ان روپیز۔
because it has surplus rupees as a foreign currency. अभी ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से कि सऊदी अरेबिया के पास से जाके आप तेल खरीदना चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया कहेगा ठीक है ये डील है, इतना हम आपको तेल बेचते हैं $1 मिलियन। तो आप कहते हैं कि भाई हमारे पास डॉलर्स नहीं है लेकिन हमारे पास यूरोज है, चलेगा? तो सऊदी अरेबिया विल प्रॉब्ली से यस टू यूरोज। और उसके बाद आप कहे नहीं यूरोज भी नहीं है लेकिन कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चलेंगे? तो वो रिलेक्टेंटली दे में से ओके। अब ये होगा कि कंट्रीज कहेंगे सऊदी अरेबिया को भाई हमारे पास रुपये हैं, क्या आप रुपये ले लेंगे डॉलर के बजाय? एंड अगर सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज विच साइंस द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट विल हैपन। तो उससे ये होगा कि इंडियन करेंसी विल नाउ, इंडियन रुपी विल आल्सो बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी, जिससे ना सिर्फ इंडिया विल बाय एंड सेल बट अदर कंट्रीज कैन आल्सो बाय एंड सेल। जिस तरह से करंटली सबसे ज्यादा यूएस डॉलर है जो तकरीबन 60% है इन टर्म्स ऑफ रिजर्व करेंसी, और ट्रेड तकरीबन 70% तक यूएस डॉलर में होता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटस पे है वो यूरो है, और तीसरे स्टेटस पे कहते हैं कि जापानीज येन है, और फिर युआन भी तेजी से बढ़ रहा है, वो 2% थी। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंडिया की इकोनॉमी विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, स्टेबल, और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमीज इंडिया की इकोनॉमी से अब जुड़ने लग जाएंगी बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रुपी एज ए करेंसी। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के डॉलर से थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, लोगों को निजात मिल जाएगी, और वरना द यूएस हैज स्टार्टेड यूजिंग इट एज ए वेपन पिछले 10, 20, 30 साल से। जब तो ईरानियन मसला जब से शुरू हुआ है 79 के बाद से, ईरान के ऊपर जो सलमान रश्दी के फतवे के बाद से जो सैंक्शंस वगैरह लगने लगे,